والسامعين والسامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال وعلى آلہ وصحابہ الخصال اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله صدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين یا رب العالمین۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام وابنہ کریم وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق مبارکباد ہے آپ تمامی احباب کہ اس پرفتن دور میں پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی محفل سجا کر اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ کافی عرصے سے پروگرام جاری اور ساری ہے، آپ احباب علماء کرام سے اچھی اچھی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو بتا دیں یہ بھی علامہ فاروق صاحب کی بلا تعریف کر رہے تھے، یقین جانے اپنی کوئی اوقات نہیں، بس اتنا ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں دونوں طرف علماء تشریف فرما ہے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت بے شک، اور امام صاحب سے نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ شہزادہ غلام غوث آپ کے سامنے پیاری پیاری باتیں سنا رہا تھا۔ اکثر ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پڑھتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے، کئی مقامات ایسے بھی آتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ جب بندہ عشق میں پڑھتا ہے تو پھر باتیں دل پہ لگتی ہیں۔ خیر، زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اور وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود والنصارى، اے حبیب یہودی اور نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت ان کے دین میں شامل ہیں۔ کون نہیں راضی ہوں گے؟ یہود و نصارہ۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی کے سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کمر کیا دیکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ زمانہ جانتا ہے اور ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے واقعات گزر رہے ہیں، ہر بندہ سوشل میڈیا سے آشنا ہے، ہر بندے کو خبر ہے کہ ہم پر کیا بیتتی ہے، مگر افسوس ہم تو 70 سالوں سے یہی پڑھتے چلے آئے تھے
کہ فلسطین اسرائیل کے قبضے میں، یہ قید میں ہے، اسرائیل کی آزاد نہیں، لیکن واللہ آج سمجھ میں بات آئی کہ 57-56 قبضے اسرائیل کے غلام ہیں، تنہا فلسطین ہے جو کھلے عام ان کا مقابلہ ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ میں سلام کرتا ہوں القطائف القسام کے اس پیارے مجاہد کو جسے زمانہ ابو عبیدہ کہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن نے صاف جملے میں کہہ دیا یہ کون؟ یہودی نصرانی، یہ کبھی ان پر بھروسہ نہیں کرنا، اور یہ بیٹا بیٹھ کر کے وہاں دوستی اور رشتہ داریاں گانٹ رہے ہیں تو سن لے، ہم کسی ملا کی نہیں مانتے، ہم اللہ اور رسول اللہ کی مانتے ہیں۔ بے شک زندہ باد۔ اب کوئی آ کر کے کہے فلانا مکے کا امام، فلانا جگہ کا امام یہ کہہ رہا تھا، تو رکھ الگ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود والنصارى، یہ یہودی نصرانی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، بے شک بے شک۔ اور تم ان سے دوستیاں کاٹے پھر رہے ہو، پرشش ہوگی اللہ کے حضور، پکڑے جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے امت کی مثال ایسے ہے کہ ایک جسم کی اگر پیر میں تکلیف ہو تو پورے جسم کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک بندے کو تکلیف ہو تو سارے امتیوں کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک خدا ہے ہمارا، ایک رسول ہے ہمارے، ایک کتاب ہے ہماری، اس کے باوجود ہم اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ سنیں میرے بھائی، اپنے فرقے لڑائیاں اپنے پاس رکھیں، واللہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد یکساں کا۔ کہتے ہیں زمانے والے فلسطین سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو سنیں، جب تک کہ قرآن کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا باقی ہے، تب تک کہ مومن کا رشتہ باقی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ نعروں میں زیادہ وقت جایا نہ کریں، جلدی جلدی سے باتیں سن لیں۔ سنیں، یہ امریکہ کی ناجائز اولاد فلسطین کے اندر، یہ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل در حقیقت، پہلے ان کے حقیقت کو سمجھ لیں، ان کی حقیقت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اپنے آپ کو ان سے جوڑتے، اور یہ جو اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں نا، در حقیقت یہ خود غاصب اور بے ایمان لوگ ہیں، جنہیں جب کسی ملک نے پناہ نہیں دیا تو اونلی واحد فلسطین ہے، مسجد اقصی والے ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں بسایا، اب بلی تھیلے سے باہر آ کر انہی کے رہنے والے لوگوں کو، وہی کے آبادی کے لوگوں کو میاؤں کرنے لگی، انہی کو قتل کیا جا رہا ہے، انہی کی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں، اور ہمارے مسلمان صرف گیدڑ بھپکیاں دینا جانتے ہیں۔ 57 ممالک کچھ نہیں کر سکے، صرف اور صرف ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ بگاڑ لیں گے۔ یاد رکھیں مسلمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ دہرائیں، اٹھا کر کے جنگے بدر کو پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے اندر احساس کیسا ہونا چاہیے اور کس ڈھنگ کا احساس۔ اللہ اکبر۔ مسلمان جب بدر کی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی حضرت انس بن زبیر رضی اللہ عنہ پانی لے کر کے آئے، اور کئی صحابی زخمی تھے، 6-7 فرماتے ہیں کہ وہ پانی لے کر کے آئے نا تو ایک صحابی کو دینے لگے، تو انہوں نے کہا مجھے پانی نہ دے کیونکہ میں ابھی جوان ہوں، جو میرے بازو میں
तड़प रहा है, मुसलमान उसे पानी पिला दे। कहते जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा मुझे छोड़े, मेरे बाजू वाले को ज्यादा शिद्दत की जख्म लगी है, इसे पानी पिला दे। कहते जब तीसरे के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा चौथे को पिला दे। चौथे के पास पहुंचा उन्होंने कहा पांचवें को पिला दे। पांचवें के पास पहुंचा उन्होंने कहा छठे को पिला दे। छठे से जब सातवें पर पहुंचा तो सातवें ने कहा ये जिस नबी के उम्मती है ना, उसी नबी का कलमा मैं भी पढ़ता हूँ। मैं इतना गया गुस्सा नहीं कि अपने भाइयों को छोड़कर पानी पी लूं। ये सारे साहबी कहने में पलट कर फिर एक नंबर पर आया, जैसे पहुंचा ना पानी पेश किया, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे के पास पहुंचा उनकी भी शहादत हो गई। तीसरे के पास पहुंचा उनकी भी शहादत हो गई। चौथे पांचवें छठे और जब सातवें पर पहुंचा वो भी शहीद हो गए। मैंने पानी जमीन पर रखा और रखने के बाद पुकार करके कहा या अल्लाह तेरे हबीब के दीवानों के दरमियान एक साल ऐसे ही बाकी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ये पूरी दुनिया पर काबिज होगी। ये साथ था। आपको बताएं जब यहूद और नसारा ने शरारत की ना, शरारत की मदीने के अंदर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा को निकाल दिया मदीने से। ये आज कहते ना खैबर तक हमारा है, ऐसे नहीं भगाए गए थे, ये अपनी मुनाफिकतों की बुनियाद पर भगाए गए। मुसलमानों से मुआहिदा करने के बाद फिर उनके साथ ये दगाबाजी करते थे। सुने जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें निकाल दिया, जानते मालिक गनीमत हाथ आया, अल्लाह के हबीब ने अंसार को बुलाया और बुलाने के बाद कहा अंसार सहाबा सुने, ये अहले कुरैज़ा चले गए यहूद और नसारा और इनके माले गनीमत थे, ये माले गनीमत आप लोग ले ले। कहने लगे अब अंसार जो सहाबी थे ना, अंसार सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें इसकी जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा महाजिरीन को है जो हमारे भाई मक्के से हिजरत करके आए हैं, आका उन्हें दे दे। अल्लाह अकबर। जब अंसार चले गए महाजिरीन आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा ये अहले कुरैज़ा के माल है और इसे तुम पर तकसीम किया जाना चाहिए, ले लो इसमें से बांटकर। जनाब अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, आंखों में आंसू आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमसे ज्यादा जरूरी हमारे अंसार भाइयों को है। आका उन्होंने अपना माल हमें दे दिया है, हम तो कमा रहे हैं, हबीब हम कमा कर और भी बना लेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बरस पड़ी। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मामला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा हमने अंसार को बुलाया था, उनके प्यार को भी देखा, महाजिरीन को बुलाया, तुम्हारे प्यार को भी देखा। ये एहसान अगर बाकी रहा दुनिया की कोई कौम तुम पर गालिब नहीं जा सकती। ये एहसान रहा तो, लेकिन अफसोस एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है। अगर एक भाई मर रहा है तो दूसरे की सपोर्ट कर रहा है, यार मार दे इसे। हमने शायद बहुत पहले एक वाकया बताया था आपको कि एक बार ना जंगल के अंदर दो बैल थे, वो बड़े बड़े सींग वाले। एक शेर रहता था जंगल में और उस शेर ने जब भी इन पर हमला करना हुआ ना तो दोनों मिलकर हमला कर देते। इस शेर की जब ना बनी तो इसने एक दिन चाल चली, एक बैल को बुलाया अकेले और दूर ले जाकर उसके कान पे मुंह रखा, थोड़ी देर के बाद हटा दिया। ये वापस बैल गया तो दूसरे बैल ने उससे कहा भाई वो शेर तुझसे क्या कहता? करने लगा यार छोड़ कोई बात नहीं, वो बस ऐसा ही ले गया था। दोनों के अंदर हो गई दुराई, हो गई इख्तिलाफ। अब जब इख्तिलाफ की सूरतें बढ़ने लगी, ऐसी सूरत में शेर ने मौका अच्छा देखा, एक को पकड़ा फाड़ कर खा लिया, दूसरे को पकड़ा दूसरे दिन उसे भी चट कर गया। बात समझ में आई मुसलमानों, ये मिसाल तुम्हारी है, तुम आपस में लड़ते रहे, तुम्हारी लड़ाई का फायदा गैर उठा रहे हैं। देख लो आज फलस्तीन में नन्हे से बच्चे चीख रहे हैं, उनकी लाशें तुम्हारे सामने है, उनकी चीखों पुकार तुम्हारे सामने है। और ये सऊदिया जो अपने आप को कहता है हम बड़े अलमकार हैं इस्लाम के, सुने इसी इजराइल के हाथ मिला करके बैठे हो, किस इजराइल की बात करते हो? क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं? क्या तुम भूल गए तारीख को? क्या आज भी तुम्हें यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा कि फलस्तीन
فلسطینی ایک ننھی سی بچی جسے ان بدبخت یہودیوں نے پکڑا تھا، اس کے جسم پر شراب دیتے تھے، دست درازی کرتے تھے، تو بچے پکار کے کہتی تھی یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ او عربو، تم کیا سمجھتے ہو فلسطین والے لاوارث ہیں؟ نانا، فلسطینی لاوارث نہیں، بلکہ میرے حبیب کا فرمان سنو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر میرا کوئی ایمان والا امتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر کوئی میرا ایمان والا امتی اس دنیا سے جاتا ہے وہ غریب ہے تو اسے لاوارث نہ سمجھنا، میرے پاس آنا اس کا قرضہ میں ادا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ آقا چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدروں کی مت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، کھو دی ہم نے در سے خوبت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یا رسول اللہ، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر علامہ عصمت علی شیر میں سے اہل سنت کی زبانی کو ہوں، اللہ اکبر، شیر میں سے اہل سنت نے جو ایک جملہ کہا تھا اس جملے کو پلے باندھ لو، اللہ اکبر، کہا تھا مدد کا وقت ہے، ایسے جدید خیر الورا اٹھئے، ہوا دشمن کا لڑکا، اے حبیب کبریا اٹھئے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سیچا تھا اسی کو کاٹتے ہیں اشقیاء بہر خدا اٹھئے، حبیب کبریا اٹھئے، خبر لیجئے غلاموں کی پریشان امت ہے شہر دوسرا اٹھئے۔ بے شک زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دن دن ہمیں رلاتی ہے مسجد اقصی کی یاد۔ مسلمان ہونا، کبھی مسجد اقصی کا ذکر کر کے دیکھو، کبھی تنہائی میں لیٹو، باپ ہونا، بیٹے والے ہو، اولاد والے ہو، کبھی سوچو ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، فلسطینی کھلے آسمان، ٹھنڈی کے دن ہیں، بموں کے سائے میں سو رہے، کوئی اور نہیں، تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ یاد کرو صلاح الدین ایوبی کو، یاد کرو صلاح الدین ایوبی کے زمانے کو، حضرت صلاح الدین ایوبی نے جب انگریزوں سے جنگ کیا تھا، اسی زمانے میں جب جنگ ہوئی نا، شام کے وقت ایک غیر مسلم خاتون آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی، صلاح الدین ایوبی میرے 4 بچے تھے، اپنے کسی ایک فوجی کو بھیج، کسی ایک فوجی کو بھیج، میرے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے، میرے بچے صبح سے ملے نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھے اور جبہ ڈھال کر کے جب چلنے لگے نا، تو اسی خاتون نے کہا تھا تو کہاں جا رہا ہے، تو تو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، تو تو مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ کہنے لگے نانا اب مجھے جانے دے، کیونکہ میرے حبیب کا فرمان ہے جس کے ساتھ جنگ کرو ان کی عورتوں کو قتل نہ کرو، ان کے بچوں کو قتل نہ کرو، ان کی عبادت گاہیں تباہ و برباد نہ کرو، ان کی کھیتیاں میں نصف و نابود نہ کرو، میں جا رہا ہوں ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نکلے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، میدان کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، مغرب سے پہلے ایک خاردار جھاڑی کے اندر 4 بچوں کو دیکھا، پکڑ کر کے لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد اس کی ماں کو لا کر کے دیا، اور جب ماں کی طرف بچے بڑھے نا تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو چاٹا مارا اور کہا بیٹا تو اس کے پاس سے بھاگ کر کے آ رہا ہے، ارے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جا اپنے اس موسی کا ہاتھ چوم لے جو دشمنوں کے ساتھ کتنے رحیم ہے، پھر اپنوں کے ساتھ کتنے رحیم ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ آنے والی خاتون اپنے 4 بچوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غزہ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو، لہو لہان ہے غزہ، غزہ کے خون بہ رہے ہیں، وہی مسجد اقصی ہے جہاں مدینے والا آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے چاروں طرف اللہ نے رحمتیں رکھی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آؤ، مسجد اقصی محمد عربی کو پکار رہی ہے، مدینے والے ایک بار آئے تھے نا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسجد اقصی کی تاریخ اب بیان کرنے کا وقت ہے،
اس وقت معراج کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلمان سمجھے کیا ہے مسجد اقصی۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد اقصی میں ایک رکعت پڑھنے پر کتنا ثواب؟ آقا فرماتے ہیں 3000 رکعتوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح روایت سنیں، مدینے والے فرماتے ہیں مسجد اقصی میں ایک رکعت پڑھی 30,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر جا نہ سکوں، آقا فرماتے ہیں نا مسجد اقصی میں جلانے کے لیے تیل کا ہی انتظام کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی طرف مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک یوں کر کے نماز پڑھتے تھے، 17 مہینے تک۔ اور حبیب ایک بار اقصی گئے، حبیب ایک بار اقصی گئے اور ایک بار اقصی مدینے آیا۔ مسجد اقصی مدینے آئی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو شاید معراج میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب حبیب واپس آئے جنزیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گھر، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حبیب واپس آئے نا کفار مکہ نے سوال کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مسجد اقصی میں پلر کتنے ہیں، مسجد اقصی میں طاق کتنے ہیں، مسجد اقصی میں سیڑھیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی میں جھروکے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑو جلدی جاؤ مسجد اقصی اٹھاؤ میرے حبیب کے پاس رکھ دو۔ جناب جبریل امین سدرہ کے مکین آئے، مسجد اقصی کو اٹھایا، مدینے والے حبیب کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حبیب دیکھ دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا اختیار دیکھنا کہ جب حبیب چاہے مسجد اقصی مدینے میں آ جائے، جب حبیب چاہے مسجد اقصی مدینے میں آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے ایک بار حبیب نے دیکھا، ایک بار مسجد اقصی، اور کسی شاعر نے کہا نا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آقا ایک بار آ جائے۔ حبیب راستہ مسجد اقصی دیکھ رہی ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے، کسی عمر ابن خطاب کو پکار رہی ہے، کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے، لیکن افسوس ہمارے ہی بھائی ہیں جن کے جنازے اٹھتے ہیں، ہماری ہی بچے ہیں جو ننھی ننھی سی جان 2-2 6-6 سال 6-6 ماہ کے بچے جن کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ڈی جے بجتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ذرا سوچ کیا وہ میرے بھائی نہیں؟ کیا وہ اپنے نہیں ہیں؟ کبھی قطع بن قسام کے اس لیڈر مجاہد کا خطبہ سننا جس نے خطبے کے اندر فرمایا تھا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علی اہل بیت رسول اللہ۔ یار یہ جملہ بتاتا ہے یہ کوئی غیر نہیں، یہ تو ہمارے اپنے والے ہیں، بے شک بے شک، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں دعا نہیں کرتے، ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے گئے، نانا بولنا نہیں، نانا کوئی خراب نہیں کرنا۔ یار کب تک کہ آپ اسی لفڑوں میں پڑے رہو گے، کب تک کہ لڑتے رہو گے؟ آؤ نا جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت پر عمل کریں۔ جناب انس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں مسلمان اسلام ہوں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام۔ اچھا اب اس سے ایک بات بہت اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک نبی کے جھنڈے کے نیچے ہم تنہا کھڑے ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے الکفر ملت واحدہ بنا ہے، آج سارے کافر ایک طرف ہے، مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا، تو مسلمان کی نہیں ملت واحدہ بن سکتے ہیں، مسلمان کی نہیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے۔ لیکن نانا تمہیں انجیکشن ایسا دیا گیا ہے، تمہارے ساتھ وطیرہ ہی ایسا اپنایا گیا ہے، تم لڑتے رہو، مزے ہم کرتے رہے۔ مسلمانوں تم انہیں کچھ نہیں دے سکتے مگر ہاتھ دے سکتے ہو، وہ ہے دعا، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اور سنو جو کام آئٹم بم نہیں کرتے وہ کام دعائیں کر جاتی ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو بدر کی وادی یاد کرو، جب حبیب 313 کے رکھتے لے کر اترے تھے، 313 ادھر 1000، اس طرف 6 دن ہیں، ادھر ٹوٹی ہوئی تلواریں، ادھر 1000
ناچنے والی مغنیاں بھی ان کے ساتھ، شراب و کباب کی محفلیں بھی ان کے ساتھ، اور ادھر کیا جب کسی نے کہا صحابہ کہاں چلے، تمہارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، صحابہ نے کہا تھا نہ دیکھو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو بس ساتھی سی کالی کمنی والے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کسی تیر کمان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جانتے ہو بدر کی وادی میں جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترے 313 نہت تھے، 313 کی جماعت لے کر صحابہ نے اللہ کے رسول کے لیے ایک عریش بنایا، جو حجاج گئے حاجی صاحب کہتے پوچھیں ان سے، آج مسجد عریش ہے بلکہ چھپر کی ایک جھوپڑی بنائی، اور جانتے ہو اگر اسے اپنی زبان میں ہم کہیں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف لے گئے، شام ہو گئی، صحابہ میں بات ہونے لگی پہرہ داری کون کرے گا، پہرہ داری کون کرے گا، سب سے آگے بڑھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، میں پہرہ داری کروں گا حبیب کی، تلوار سوٹ کر کھڑے ہو گئے، رات کے فنان کا سناٹا پسرنے لگا، جیو جیو رات پھیلتی جاتی، حبیب سجدے میں ہے، حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں، مسلمانوں مصیبت آئے تو سجدے کرنا، پریشانی کا وقت آئے تو سجدے میں گر جانا، جو لذت جو لطف سجدے میں دعا مانگنے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، عرض کرتے ہیں سبحان قدوس، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، اے اللہ تیرے لیے بڑائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں حبیب ایسی ناز والی دعا مانگ رہے تھے، ایسی ناز والی دعا، اور وہ ایسی ناز والی دعا کہ حبیب عرض کرتے تھے، حبیب عرض کر رہے تھے یا اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا یہ 313 ہے تو انہیں بچا لے، مگر معبود حقیقی اگر آج یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تجھے کوئی رب کہنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا انہیں بچا لے، مگر یہ طائف میں پتھر کھا کے کمائے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ میں نے جن مزاج کے میرے میں پتھر کھا کے میں اکٹھا کیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں چادر شریف سر سے گھسک کر کمر پر ہم کھا کر کے سر پہ رکھتے، عرض کرتے بس کرے گا رسول اللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ فرماتے فجر کے وقت حبیب نے سر اٹھایا، فرماتے یا ابو بکر ابشر لہو، اے ابو بکر بشارت ہو، وہ دیکھو جبریل آ گیا ہے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے، اللہ اکبر 3000 فرشتوں کی جماعت۔ مسلمانوں اب آسمان سے فرشتوں کی جماعت نہیں آنے والی، اب ابابیل کی جماعت آنے والی نہیں، تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، تمہیں ہی متحد ہونا ہوگا، متحد ہو جاؤ، بدل ڈالو نظام کائنات، منتشر ہو مرو چلاؤ پھر رو دیکھے ہو۔ آج زمانہ دیکھ رہا ہے، زمانے والے دیکھ رہے ہیں، آج تمہارے خون جانوروں کے خون سے سستے ہو گئے ہیں، تمہارا خون بہتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے خون اتنے سستے ہیں کہ اس دنیا والوں کو کوئی قدر نہیں۔ میرے بھائی انہیں حقیر نہ سمجھو، انہیں ذلیل نہ سمجھو، یہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہو، جس رسول کا کلمہ آپ پڑھتے ہو، یہ اسی رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر سن لو، یہ اختلافات جو آپ سے پیدا کر کے رکھو، نکلو اس سے باہر، ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا، اور باہر آ کر کے ہمیں یہ اعلان کرنا پڑے گا ہم اس حبیب کا کلمہ پڑھیں گے، جس حبیب پر رب نے قرآن نازل کیا، جسے رب نے طٰہٰ اور یاسین کہا ہے۔ لیکن نہیں مسلمان، کچھ ایسے بھی آباء اور عناصر ایسے ہمارے درمیان ہوتے ہیں جن کی روزی روٹیاں نہیں چلے گی، جنہوں نے اسے اپنا دھندا بنا لیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور کتنا خون بہا ہوگا، کیا ہندوستان کی تاریخ بھول گئے؟ برما تمہیں یاد نہیں، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ تم بھول گئے؟ میرے بھائی الکفر ملت واحدہ، سارے مشرکین ایک ہیں، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تم کس جانب جا رہے ہو؟ آؤ نا اس شافع محشر کی بارگاہ میں چلے اور ان کی بارگاہ میں لو لگائے اور عرض کرے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا کے آنے والے کدھر پھرک رہے ہو، کدھر پھٹک رہے ہو؟ در بدر پھرتے رہو گے ان کے در پر، در بدر پھرتے رہو گے ان کے در
اندر پڑھ رہو قافلہ تو اے رضا کھل گیا کھل گیا آؤ نہ اس حبیب کی بارگاہ میں آؤ چلے اس مدینے والے تاجدار کی بارگاہ میں وہاں لو لگائے جس نے ہمیں درس دیا تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز آؤ اس حبیب کی بارگاہ میں چلے جس حبیب نے فرمایا گورے کو کالے پر کالے کو کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی فضیلت ہے آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں چلے اور لو لگائیں فریاد کریں استغاثہ پیش کریں ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آپ کرے دل سے کبھی پکارو تو یہ بریلی کے تاجدار کا وہ جملہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے رکا دور و نزدیک کے سننے والے رکا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اور کسی نے کہا تھا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام بہت سبحان اللہ بھائی آؤ نہ اس حبیب کے سیرت طیبہ کو دیکھیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں چار بھائی تھے تاتاری بادشاہوں میں چار لڑتے لڑتے یہ شہید جو ایک قیدی بنا لیے گئے بادشاہ نے پکڑا بڑا ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا ان چاروں کو ہمارے سامنے پھانسی دی جائے مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا اس نے کہا یہ مسلمان ہیں انہیں ہمارے سامنے پھانسی دی جائے اللہ دوسرے دن جب پھانسی کا وقت ہوا تو پھانسی کے لیے جو دار بنایا گیا تختہ دار پر ایک ہی بندہ تھا پھانسی دینے والے چار مسلمان ان چاروں کو پھانسی ہوگی چاروں کھڑے کر دیے گئے اب یہ چاروں کھڑے ہیں نا بادشاہ بھی سامنے بیٹھا ہے آرڈر ہو گیا یہ پھانسی پر چڑھاؤ جب ایک کو لے کر کے چلے دوسرا پڑھ کر آ گیا کہنے لگا مجھے پھانسی دو پہلے مجھے پھانسی دو کہا کیوں کہنے لگے در حقیقت میری وجہ سے یہ لوگ یہاں تک آئے ہیں تو مجھے پہلے پھانسی دی جائے اب جب دوسرے کو لے کر چلے تیسرا آ گیا کہنے لگا نہیں یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے انہیں راستہ بتایا لہذا انہیں چھوڑے پہلے مجھے پھانسی دے اب جب تیسرے کو لے کر کے چلے گا تو تیسرے کے بعد چوتھا دوڑ کر کے آ گیا کہا نہیں بھائی یہ لوگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے انہیں میں ہی پر کھلایا کرتا تھا اس لیے مجھے پھانسی دیا جائے بادشاہ دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے بادشاہ نے چاروں کو بلایا بلانے کے بعد ان سے پوچھا ایک بات بتاؤ کیا تم ایک باپ کے بیٹے ہو کہنے لگے نہیں کیا تم ایک باپ کے بیٹے ہو کہنے لگے نہیں کہا ایک ماں سے ہو کہا نہیں پوچھا ایک قبیلے سے ہو کہا نہیں ہمارا قبیلہ الگ ہے ہماری ذات الگ ہے کہا اتنی محبت تم نے کیسے دیکھ رہا ہوں اتنی محبت یہ اس درجہ ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہو بتاؤ بات کیا ہے کہنے لگے نہ قبیلہ ایک ہے نہ ماں ایک ہے نہ باپ ایک ہے مگر نبی ایک ہے نبی ایک ہے کلمہ ایک ہے قرآن ایک ہے حق ہے اللہ اکبر اب یہ جو بادشاہ تھا نا جب اس نے سنا تو یہ کہنے لگا یار جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں کہا وہ کیوں کہنے لگا در حقیقت بات یہ ہے نا کہ جب یار تم اتنے قریب ہو تو پھر تمہارے آقا کتنے قریب ہو مسلمانوں ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ دہرانی چاہیے اپنے اسلاف کی تاریخ حضرت سید شرف الدین دلی میں مزار شریف ہے دلی میں رہتے ہیں حضرت شرف الدین بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے حج دیکھیں نا ہم لوگ تو یہ اپنا پیشہ بنا لیے پیشہ سمجھ لیا ہم نے بس آنے دو اور آج کل اللہ علیہ وسلم اللہ خیر کرے نہ جانے کیا ہو گیا ہے وہ غالباً پیر نصیر کا وہ شعر تھا نا تضمین اعلیٰ حضرت
میں انہوں نے لکھا تھا کہ منبر واز پر لڑتے رہے آپس میں خطیب، ہے نا یار یہ نظارے ہمارے بن گئے، ہے نا ہمارا کام کیا تھا، ہم نے کر کیا ڈالا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر بھائی جانتے ہو ہم نے اسے صرف جیب بھرنے کا دھندا بنا لیا۔ یار اگر دھندے کی شوق ہے نا پھر کسی دکان پر بیٹھ جاؤ، کھول لو دھندے، چھوڑو دین کو دھندا نہ بناؤ۔ یہ دین ہے نا رب رسول کا دین، رب رسول کے دین ہی کو رہنے دو، اسے چھیڑنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت سید شرف الدین دلی کے اندر مزار شریف موجود ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ کے پڑوس میں ایک آپ کا مرید رہتا تھا، 4 بیٹیاں تھیں یا 6 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں، روز آتا حضور کرم کر دیں، 6 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی شادی میں 1000 دینار لگے گا، حضور 6000۔ ایک یہودی پڑوس میں رہتا، عیسائی پڑوس میں رہتا تھا، عیسائی جو حضرت کا مذاق اڑاتا تھا، یہ کیا دیں گے، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ دے نہ دیتے۔ اس نے بلایا ایک انسان کو، کہا سن ان کے پاس تھوڑی نہ کچھ ہے، یہ ایسے ہی ہیں، یہ تجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ مرید کو آ گیا غصہ، ہوتا بھی ہے پیر کی کوئی برائی کرے کہاں چھوڑیں گے۔ مرید کو آ گیا غصہ، کہا سنیو گے چل تیرے جیسے ایسے ویسے کروں، کہا جا ٹھیک ہے اپنے پیر سے کہہ دے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں مگر میں انہیں 6000 دینار دیتا ہوں اگر وہ میرے جانوروں کا چارہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر میرے جانوروں کا چارہ۔ اللہ اور دھیرے دھیرے دل کے بعد میں پورے دلی میں پھیل گئی، حضرت صاحب تک بات پہنچی۔ شام کے وقت نماز عشاء کے بعد حضرت نکلے، آئے نا اس عیسائی کے پاس، کہنے لگے کیا کہتا تھا، تو نے سوچ سمجھ کر بات کی ہے نا، سودا تو مجھے سودا تو دینا مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے تم مجھے کام پر رکھ لے۔ اس نے کہا بابا سوچ سمجھ لو، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، مگر تم قائم نہیں رہ سکو گے۔ اللہ والا اللہ اکبر، اللہ والا دلوں کو پڑھ لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حالات اولیاء کیا ہے، جواسیس بھی القلوب، یہ قلبوں کے جاسوس ہیں، انہوں نے جان لیا، کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، کہا ٹھیک ہے چلو قاضی کے پاس لکھے پڑھی کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، گئے جانے کے بعد دکھایا جب 6000 میں اسے ریٹرن کروں گا یہ مجھے آزاد کر دے گا۔ آپ نے 6000 دیا، اپنے مرید کو بلایا، کہا بیٹا اسے لے کر کے جا، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دے، اپنی بچیوں کی شادی کر دے۔ اللہ اکبر، اب ادھر حضرت آ گئے، ادھر یہ بات ہوئی نا بادشاہ وقت کے پاس پہنچے، بادشاہ 12000 دینار لے کر کے چلا آیا حضرت کے پاس، کہا حضور یہ لے، یہ 12000 دینار ہے، آپ یہودی انہیں آزاد ہو جائے۔ آپ نے کہا دینار دے قید مت لگا، دینار دے قید مت لگا۔ کہنے لگا حضور آپ کی مرضی، آپ نے لیا نا۔ صبح فجر کے بعد دلی کے اندر نکل گئے، اعلان کرتے ہیں اور کس کی بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہے، کس کو پیسے کی ضرورت ہے، آئے وہ پیسہ لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر، تھوڑے ٹائم کے اندر 12000 یہ بھی بانٹ دیا۔ اللہ اب چلے گئے گھاس کاٹنے کے لیے، گھاس کاٹ رہے ہیں، خبر اڑتے اڑتے عیسائی تک پہنچی۔ عیسائی نے جب یہ سنا کہ بابا نے 12000 دینار دیا تھا اور لوگوں میں بانٹ دیا، چاہتا تو میرے پاس جمع کر کے آزاد ہو جاتا۔ اب یہ پیچھے سے آ گیا، حضرت گھاس کاٹ رہے تھے، آواز دی بابا ذرا میری بات کو سننا۔ بابا فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب آپ کے پاس 12000 دینار تھے تو آپ نے مجھے دے کیوں نہیں دیا، آپ نے آزادی کیوں نہیں لے لی؟ کہنے لگے نانا میری آزادی کا کیا، یہ تو آزادی ہو جائے گی مگر نہ جانے کتنی بیٹیاں اور جن کے شادی کے لیے انتظام کرنا ہوگا تو میں نے ان کا انتظام کر دیا۔ تو نہیں سمجھتا ان بیٹیوں کی شادی کرا کے مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر، جب یہ اتنا جملہ سنا نا آیا قدموں میں گر گیا، کہنے لگا بابا ابھی تک تو مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا، ان کی اخلاق نہیں جانتا تھا، مگر آج آپ کی اخلاق کو جانا ہو۔ جب آپ کے اخلاق اتنے قریب آنا ہے تو آپ کے حبیب کے اخلاق کرنے میں سبحان اللہ کلمہ پڑھائیے، حبیب کے امت میں داخل کر لیجئے۔ اللہ اکبر، کل تک یہ لوگ تھے، کل تک درس ایسے دیا جاتا تھا، تب معاملات یہ بنتے تھے، ہمیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن آج ہم نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں دیکھ کر لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ برا بھلا کہتے ہیں، نہ جانے کون سے تانے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کی تعریف قرآن نے کی ہے،
اور اب تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امہ، وہ تم بہترین امت ہو، میرے بھائی تم بہتر لوگ ہو، اور اس سے بڑی اور کیا ہماری فضیلت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ نے اہل سنت میں پیدا کیا، بے شک اپنے حبیب کے امت میں پیدا کیا، حق ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے ماں باپ عطا کیے، بے شک یہ دیے ہیں اللہ نے، تو پھر ہم تو خوش نصیب ہیں، حق ہے کام بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ بے شک ہر دن صبح میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی، حق ہے ہمارے نام بولتے ہیں، مسجد ویران پڑی ہوتی ہے، امام و مؤذن تنہا کھڑے ہوتے ہیں، میرے بھائی چھوڑو نہ یاری بکواسات، اگر ایک دن غلطی سے امام مؤذن صاحب 2 بار اذان دے دے پورا محلہ اٹھا کر آتا جی ہے نا، دن میں 5 بار دیتے نہیں آتے، مطلب اتنی نظر اگر اپنے بچوں پر رکھو تمہارے بچے ولی ہو جائیں، بے شک مگر افسوس ہم نے تو یہ غلام سمجھ رکھا ہے، غلام یہ غلام نہیں امام ہے، اور امام وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، حق ہے کس کو نوکر سمجھتے ہو جو تمہیں 5 بار رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، بے شک لیکن نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کب غلطی ملے کب ان کا پتہ صاف رکھیں، نہیں ڈرے، نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے میں الحمدللہ ہندوستان کے اکثر صوبوں میں گھومتا ہوں اور اسی انداز میں بیان ہوتے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ارے کسی کی چہچے ہم کیوں بنائیں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہم تمہارے پیچھے کیوں گھومیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ مولا پاک اور ان کے لالوں کے نالین کا صدقہ ہے، بے شک حق ہے یہ ان کے نالین کا صدقہ ہے کہ اس نے عزت عطا کی ہے۔ ایک بات اور بتا دیں، میں تو بڑا بدنام آدمی زمانہ جانتا ہے، مگر بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ ہیں تیرے پلے رخ کدھر کرے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ کیا ساری ملت اسلامیہ یہ علماء کرام جو آپ تک باتیں پہنچاتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے درمیان یہ موجود ہے، سمجھے، انہیں غنیمت سمجھو، سیکھو ان سے۔ اگر آپ سے ابھی سوال ہو جائے، میں پرانے ٹاپک پر آ کر ایک سوال کروں، بتائیے جنازے کی دعا کتنے لوگ کو یاد ہے؟ اب امام صاحب کی غلطی، مؤذن صاحب کی غلطی، صدر صاحب کی غلطی، بتاؤ مجھے کتنے لوگ کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، چل بیٹا تو نے ناک بچا لی، ناک بچا لی ہے نا، اب آؤ نا اپنے امام کے پاس، آؤ نا مولانا صاحب لوگوں کے پاس، حضرت یاد کرا دو، کسی نے فرمایا تھا اطلبوا العلم ولو كانوا في المهد الى اللحد، ہم اسے حدیث تو نہیں کہیں گے مگر یہ کسی کا قول ہے نا، علم دین حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر تک، بے شک ہے نا، تو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ جی پھر دھوکہ دیتے پھر رہے ہو، جنازہ پڑھنے جاتے ہو دھوکہ دینے، بھئی ہے نا، جنازے میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ سب جاتے ہو، اور نیت بڑا آسان، ایک بار حضرت وہ ایک اپنے بھائی ہے، وہ کہتے ہیں جو نیت امام کی اللہ ہو، ٹھاکر پاڑا والو ہجرت کیا ہوں، ہجرت میں برکت ہے، تم سے الگ نہیں ہوں، بے شک حالات جانتا ہوں، مت بلانا یار، بہت کڑوا بولتا ہے نا، پتھر والی تقریب، مت کھلانا دعوت، اللہ رزاق ہے تم رزاق نہیں ہو، میں کہتا ہوں یار اس قوم کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جاتے ہو نا جنازہ پڑھنے کی نہیں جاتے ہو، کہو گے جاتے ہو، اب اتنے بڑے بھی گئے گزرے نہیں کہ جنازہ نہ پڑھے، یہ امام صاحب بیٹھے پوچھے حضرت جنازے کی دعا کیا، تو آپ کو بتائیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ہے نا، اچھا اب ترجمہ پوچھے حضرت ترجمہ بتا دیں، تو کیا جب ترجمہ سنیں گے تو یار گئے ہو نا وہاں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو، چلے آئے بس اللہ اللہ ختم ہو گیا، ہمیں ایسا قربانی کر رہا ہے یا تکبیر پڑھ رہا ہے، کچھ سوچ، آیا تھا کیا کرنے، دعا، یہ نماز جنازہ در حقیقت دعا ہے، اسے نماز اس لیے کہتے ہیں ارکان صلاۃ پائے جانے کی وجہ سے، آیا تھا دعا کرنے،
اور چلے گیا بغیر دعا کے. دھوکہ دیا کہ نہیں؟ بولو ٹھاکر مالا والو بولو دھوکہ دیے کہ نہیں؟ دھوکہ دیا نا جی اچھا چلو میں مر گیا, مجھے دھوکہ دیا, حضرت کو دھوکہ دیا, ان کو دھوکہ دیا. جب ابا کا انتقال ہوگا تب کیا کرو گے؟ دھوکہ زمین پھٹ جائے گی نہیں آپ, پھر تو رو گے نا, آنسو بھی نہیں نکلیں گے. اپنی امی کو لے کے جاؤ گے نا, اس وقت احساس ہوگا یار برباد ہو گیا میں کسی لائق نہ رہا. اپنے والد کے لیے تو ہے بصیرت تک نہ کر سکے. ہم نے اربوں کما لیا, کروڑوں کما لیا, بنگلے خرید لیے, لیکن جب باپ جا رہا تھا دنیا سے تو دعا نہ کر سکے. اور پھر ایک دن تمہیں بھی لوگ دھوکہ دیکھتے کہ جو ہو گیا یاد کر لو. یہ علماء کرام ہیں, جاؤ حضرت کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھو, حضور مجھے یاد کرا دیں, ایک ایک جملہ کر کے رکھو نا, ایک ایک جملہ انشاءاللہ یاد ہو جائے.